بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے عظیم ترین بابرکت اور روحانی موضوع پر جو نہ صرف بیماری میں شفا کا ذریعہ ہے بلکہ دلوں کو سکون، روح کو راحت، ذہن کو سکونت اور ایمان کو تازگی دینے والا ہے، اور وہ ہے بیماری بھگانے والے تسبیح، یعنی تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی، اور ہر مومن کے لیے بیماری یا کمزوری، تھکن، پریشانی اور دل کے اضطراب میں سنہری علاج کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم بیماری صرف ایک تکلیف نہیں بلکہ مومن کے لیے امتحان، فرصت اور گناہ کی مغفرت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ بیماری انسان کو اس حقیقت کی یاد دلاتی ہے کہ صحت اور زندگی اللہ کی عطا کی ہوئی امانت ہے، اور ہر حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا فرض ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیماری کے دوران نہ صرف دوا پر بھروسہ کرتے تھے بلکہ ہر وقت ذکر، تسبیح، استغفار، دعا اور صبر کے ذریعے اللہ کے قریب رہتے۔ مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوتے تو وہ ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے، کہتے کہ بیماری اللہ کی طرف پلٹنے اور اس کے قرب حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب کسی بیماری میں مبتلا ہوتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو سینے پر رکھ کر یہ دعا پڑھا کرتے: اللہم رب الناس اذہب الباس اشفی انت شافی لا شفا الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اور اس کے ساتھ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے تھے۔ یہ تسبیح ان کے دل اور روح کی حفاظت کرتی اور بیماری کے دوران ان کے ایمان کو مضبوط رکھتی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بیماری کے وقت اکثر تسبیح، درود شریف اور استغفار میں مشغول رہتے تاکہ دل کے اضطراب، جسمانی کمزوری اور نفسیاتی دباؤ میں سکون پیدا ہو۔ صحابہ کرام کے یہ واقعات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم بیماری میں سب سے بڑی طاقت دوا، علاج یا طبی سہولیات نہیں بلکہ ذکر، دعا، صبر، ایمان اور اللہ کی طرف مکمل رجوع ہے، اور یہ روحانی اور جسمانی سکون کا اصل ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا کس ترتیب سے پڑھی جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ہر طرح کی کمی، عیب اور خطا سے پاک ہے۔ پھر 33 مرتبہ الحمدللہ، یعنی ہر حالت میں شکر چاہیے، بیماری ہو یا صحت، کیونکہ شکر دل کو مضبوط کرتا اور روحانی کو سکون عطا کرتا۔ اور اس کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، بیماری کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، ہر مشکل میں اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے۔ یہ ترتیب سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے اور دل میں ایمان اور امید پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے بعد درود شریف کی کثرت کریں تاکہ روح کو سکون، دل کو قوت اور دعا کی قبولیت کے دروازے کھلیں، اور استغفار کے ساتھ تسبیح جاری رکھیں، کیونکہ استغفار نہ صرف گناہوں کی مغفرت بلکہ روح اور جسم کی صفائی بھی ہے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ استغفار سے رزق، صحت اور طاقت نصیب ہوتی ہے۔ صحابہ کرام بیماری کے دوران درود اور استغفار کے ساتھ تسبیح جاری رکھتے تھے تاکہ دل و دماغ مصروف رہیں، بیماری کا اثر کم ہو اور روحانی قوت حاصل ہو۔ ناظرین کرام، بیماری میں سب سے خطرناک چیز شکوہ، مایوسی اور اللہ پر عدم اعتماد ہے، اور سب سے قیمتی چیز صبر، ذکر، دعا اور شکر ہے۔ یہی اصول حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں اپنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ بیماری اللہ کی طرف سے رجوع کرنے اور جس روحانی ترقی کے لیے سنہرے موقع ہے۔ اسی طرح بیماری کی مختلف وجوہات ہیں، جیسے جسمانی کمزوری، غذائی کمی، قدرتی بیکٹیریا یا وائرس، یا حتیٰ کہ اللہ کا امتحان، لیکن اصل علاج صرف
دوا یا طبی سہولیات نہیں بلکہ مکمل توکل، ذکر، صبر، شکر اور روحانی طاقت ہے۔ بیماری میں روزانہ صبح کے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، دن میں کسی پرسکون وقت 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں اور رات کو سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ ساتھ درود شریف اور استغفار شامل کریں۔ دل میں ہر لفظ کی تاثیر محسوس کریں، دل کی اضطراب اور خوف کو دور کریں۔ یہ سلسلہ دوا کے ساتھ جاری رکھیں کیونکہ اصل اثر دل کی موجودگی، ایمان اور صبر سے ہوتا ہے۔ صحابہ کا تجربات سے واضح ہے کہ بیماری میں صبر، ذکر، دعا اور ایمان نہ صرف جسم کو سکون دیتے ہیں بلکہ درجات بلند کرتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں اور روح مضبوط ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح آپ بھی بیماری، کمزوری یا پریشانی میں یہ تسبیح دل کے سکون اور ایمان کے ساتھ جاری رکھیں اور دعا کریں، یا اللہ تو ہی شافی ہے، بیماری کو دور فرما، میری صحت بحال فرما، مجھے سکون اور طاقت عطا فرما، ہمارا ایمان مضبوط فرما اور ہمیں بیماری میں صبر جمیل، سنت کے مطابق ذکر اور شفا عطا فرما، تاکہ ہماری بیماری درجات کی بلندی، مغفرت اور آخرت کے لیے ذخیرہ بن جائے اور ہمیں اس پر یقین کے ساتھ موت عطا ہو کہ شفا دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ مزید یہ کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء بھی بیماری، پریشانی اور نقصان سے حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اسے صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ یہ کسی بھی مرض یا تکلیف سے حفاظت کا قوی ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ اپنی دعاؤں کی ابتدا اور اختتام درود شریف سے کریں تاکہ دل و روح پاک و محفوظ رہیں، اور مکمل تسبیح، ذکر، استغفار اور دعا کے بعد اللہ سے شفا کی امید رکھیں، کیونکہ بیماری میں روحانی اور جسمانی علاج کا راز صرف اللہ پر توکل، ایمان، صبر، ذکر اور شکر ہے۔ اسی طرح دیگر مؤثر تسبیح جو بیماری دور کرتی ہے وہ یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ صبح، دوپہر اور شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ یہ دل کو سکون، خوف و اضطراب کو دور اور بیماری کے اثرات کو کم کرتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، پیارے اور دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔